ہندوستان میں ان کے جو چیف آف ڈیفنس تھے وہ ایک طیارے میں حادثے میں جاں باک ہوئے، ان کا طیارہ بھی جو ہے وہ تباہ ہوا۔ یہ ہندوستان کی ڈیفنس کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ بڑا افسوسناک حادثہ تھا جس میں ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو پہلے چیف آرمی سٹاف تھے اور ابھی انہوں نے اپنے ملٹری سسٹم میں ہائر ڈیفنس کمانڈ ہے اس میں یہ چینج کر کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ان کو بنایا تھا، اینڈ دیٹ مینس کہ وہ اس طرح نہیں تھے جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے جس پاس پاور نہیں ہوتی، یہ تقریباً ان کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تو یہ حادثے میں اپنی وائف بھی اور 11 لوگ اور بھی ہوئے، اس کی آئی ایم شور انکوائری ہوگی، اور یہ جو وی وی آئی پی اس طرح جاتے ہیں ان کے تو بڑے سیفٹی ارینجمنٹ ہوتے ہیں، بٹ یٹ آپ کو پتہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے چیف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق جو پریزیڈنٹ بھی تھے وہ جہاں میں گئے، تو یہ آئی ایم شور کہ وہ انویسٹیگیشن کروائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کوئی سروسبلٹی کا مسئلہ تھا یا سیبوٹاج تھا یا کیا ہوا۔ however انڈین آرمی ایک بہت بڑی آرمی ہے اور ان کی لائن میں اور سارے لوگ آرم فورسز دنیا کے کوئی بھی ہوں، سیکنڈ ان کمانڈ، تھرڈ ان کمانڈ، وہ لوگ ٹرین سامنے اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ آ جائیں گے، بٹ یہ ایک بہت اندوناک قسم کی یہ ہے اور بڑا سیٹ بیک ہے انڈین آرم فورسز کو کہ ان کا جو تینوں سروسز کا ہیڈ ہے وہ اس طرح لقمہ اجل بنا along with his family، تو یہ ایک افسوسناک ہے۔ اس کے اوپر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی آج کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا کہ افسوس ہے اس بات میں۔ رائٹ، جنرل صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کبھی ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ملک کو اسلامی فلائی ریاست بنانا ہے، تو یہ جو ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوئے خاص طور پہ سیالکوٹ کا دیکھ لیں، فیصل آباد کا دیکھ لیں، کیا ہم یہ اس روڈ پہ جا رہے ہیں اسلامی فلائی ریاست کی طرف سے؟ دیکھیں، انفارچونیٹ ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، بیکاز دیکھیں بات میں وزن تب ہوتا ہے کہ آپ ایک میجرڈ رسپانس دیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اٹینیبل آبجیکٹیوز ہیں ان اے گیون ٹائم فریم، اور پھر آپ وہ ان کے لیے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، پھر آپ عملی طور کے اوپر 2 قدم آگے، وہ کہتے ہیں نا کہ وائز پیپل ٹاک لیس اینڈ سے مور، یعنی پریکٹیکلی وہ جو کنوے کر دیتے ہیں بہت کچھ کر دیتے ہیں، بٹ جو ایکچوئل مزہ ہے نا وہ اس ایگزیکیوشن میں، اس پلان کو آگے۔ پاکستان کو فلائی ریاست بنانا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، اور آپ اس کو اگر ایک فلائی ریاست بنائیں گے تو یہ ایشین ٹائیگر آٹومیٹیکلی بن جائے گا، بیکاز اگر آپ ڈومیسٹکلی اسٹرانگ ہوں گے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، آپ کی معیشت بہتر ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، آپ کی خط غربت سے لوگ اوپر آ جائیں گے، آپ کی اکانومی کا سائز بیٹر ہو جائے گا، تو آپ کی فارن پالیسی پوٹنٹ ہو جائے گی، بین الاقوامی جو دنیا ہے اس کی برادری میں آپ کا ایک وزن ہوگا کہ یہ دیکھو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیا کیا۔ ایک وقت تھا کہ ایشین ٹائیگر کی بات ہو رہی تھی، ایک وقت تھا کہ ساؤتھ کوریا بھی اور بہت سے کنٹریز اور یہ PIA کی لوگ نقل کرتے تھے، ایمریٹس میں ہمیں جہاز بھی دیے اور بہت کچھ کیا، اور میں آنیسٹلی گراس روٹ لیول کا چونکہ بندہ ہوں اور میں 50 سال آدھی صدی گزر گئی ہے یہ گورنمنٹ کے کوریڈورز آف پاور میں بھی رہے، انڈسٹری چلائی، اسٹیل مل، POF ملٹری سیکٹری بھی رہے، آرمی میں جنگ بھی لڑی، پالیٹکس بھی دیکھی، سینٹ بھی دیکھا۔ آپ کی قوم عظیم قوم ہے، آپ کے پاس بہت پوٹینشل ہے، آپ کے سائنٹسٹ سیکنڈ ٹو نن ہیں، آپ کے ایکیڈیمک میں ایکسپرٹ ہیں، آپ کی آرمی دنیا کی ٹاپ کلاس آرمیز میں ہے، آپ کے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بھی بڑے بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ لوگ ہیں، تو لیکن آپ کی لیڈرشپ کا مسئلہ رہا ہے۔ وہ میرے خیال احمد فراز ہی نے کہا تھا کہ یہ کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے، نہ راہبر نظر آئے ہیں نہ قافلہ دیکھوں۔ مقصد یہ ہے کہ پھر آپ ایک ایسا ملک جس کے اندر 4 صوبے، مختلف زبانیں، مختلف ان کا وہ کلچر، یہ وہ ان کو یونائٹ کر کے رکھنا ہے، تو آپ نے
ایک جل ہے وہ آپ کا ایمان ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کی قومی افواج ہے، جس کے اندر ہر صوبے سے ریپریزنٹیشن ہے اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن، وہ اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی صرف فرق یہ ہے کہ ٹاپ پہ لیڈر آئے جو آنیسٹ بھی ہو، اور وہ ویژنری بھی ہو، اور وہ ڈائنامک بھی ہو، پریکٹیکلی ہی شوڈ بی ایبل ٹو واک دی ٹاک۔ جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب بڑی آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، یوٹوپین کے، آپ دیکھیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کی اور بڑی اسپیل باؤنڈ سائلنس سے لوگ سنتے تھے، لیکن آ کے انہوں نے کہا، ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 90 ڈیز میں کرپشن ختم ہو جائے گی۔ دیٹ مینز اوگیسٹ آئیڈیا، اور آج بھی لوگ دائیں بائیں پھر ٹیمیں بدلتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا میں تو جو ٹیم بناؤں گا آپ دنیا دیکھے گی کہ کیا ہو جاتا ہے کچھ۔ دیکھیے پاکستان کے کلچر کو سمجھنا چاہیے، اور ان کا قصور بھی نہیں ہے، بیکاز نہ ان کی اس طرح کی گرومنگ ہے، نہ کوئی ایکسپیرینس ہے، اور یہ ہمیشہ ایک ٹیم کو چلایا اور آگے وہ کرتے رہے۔ ملکوں کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ صدیوں میں ان کو کوئی لیڈر ایسے مل جائیں، خواہ وہ پولیٹیکل سائیڈ کے لوگ ہوں یا ایون ملٹری ڈکٹیٹرز آنیسٹ جو ملے ہیں۔ مثلا آپ ساؤتھ کوریا کو ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا جو آج تک ہے، ایجپٹ میں جمال عبد الناصر تھا، لیبیا میں آپ جو مرضی کریں کرنل قذافی نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور سب کچھ کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو امریکن آرمی ہے، امریکہ ہے 44 کنٹری، ان کے پریزیڈنٹس میں سے اباؤٹ 32 ایسے ہیں جو ملٹری ٹرینڈ تھے، اور انہوں نے کہا دے ڈونٹ سی دی ڈفرنس۔ ابھی آئزن آور 5 اسٹار جنرل تھا اور ملک کو چلایا اور وہ چلتے رہے۔ لیڈر اچھا ملنا چاہیے، لیکن ہر جنرل جو ہے وہ میکارتھر نہیں ہو سکتا، ہر جنرل وہ آئزن آور بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک سسٹم لیا ہے جو کہ پارلیمانی سسٹم ہے، اس کو دیانتداری سے اگر ہم چلائیں اور ٹرائی کاٹمی آف پاور پہ ایمان رکھیں، اپنے اپنے حدود کے اندر بہترین کام کریں اور آگے چلائیں، تو آئی تھنک بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھ آپ کا بہت بہت شکریہ۔